کیا سیاستدانوں کا مل بیٹھنا ہی مسائل کا حل ہے؟ کیا محض سیاستدانوں کے ایک ساتھ بیٹھ جانے سے ملک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں جس قدر بھی جستجو اور کوشش کی جائے وہ بے نتیجہ ثابت ہوگی، کیونکہ ملکی سیاست اور سیاسی نظام میں محض سیاستدان ہی اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں، بلکہ اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کھلی حقیقت ہے جس وقت نیوٹرل دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح بدلتی اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی ہونے لگی ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت اور معزز عدلیہ کے نمائندوں کو بھی سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ فی الوقت ملک میں جس طرح کے سیاسی ماحول پایا جاتا ہے، اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کو درپیش سیاسی و معاشی مسائل کی صورت حل نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس حوالے ملک کا سیاسی و معاشی نظام ایک ایسی بند گلی میں ٹامک ٹولیاں مار رہا ہے جو ہر بار اسے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے۔ ملک کے دو بڑے مسئلے ہیں، یعنی مہنگائی اور بے روزگاری، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں جاتی۔ عدلیہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی بجائے سیاسی اشرافیہ کے مقدمات میں الجھی ہوئی ہے اور عسکری اسٹیبلشمنٹ اپنی سابقہ غلطیوں کو سدھارنے میں لگی ہے، جبکہ حکومت اور پارلیمنٹ کو خود اپنی بقا کی پڑی ہے۔ ریاست کا پورا سیاسی کھیل ایک مقام سیاستدان اور حکمران کے ہاتھ میں کٹ پتلی تماشا بنا ہوا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی بھی ریاست کو چلانے اور اسے قائم رکھنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عدل کا نظام شفاف اور غیر جانبدار ہو۔ اگر یہ نظام اپنے معیار میں شفافیت اور غیر جانبداری کو برقرار رکھ پاتا ہے تو پھر ریاست کے دیگر اداروں کے لیے بھی اپنے آئینی و قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی ممکن ہوتی ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ قوم اپنے سماجی و سیاسی نظام کا محاسبہ کرتے ہوئے خود آگے بڑھے اور ریاست میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا انقلابی کردار ادا کرے۔ بصورت دیگر سیاستدان اور دیگر اسٹیک ہولڈر اپنے اپنے اختیارات و مراد کی جنگ میں الجھتے جائیں گے اور اس طرح ریاست کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔